بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلہ والدیوث۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا شخص وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہو اور مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہو، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا دیوث۔ دیوث اس شخص کو کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں اس کی تشریح کی گئی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی بات یا بے حیائی کے کام کو برداشت کرتا ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نگران مقرر کیا ہے، تو مردوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی، یعنی اپنے گھر کی خواتین کی، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، والدہ کی شکل میں ہو، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی مرد کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، یا اس کو اس بات کی پرواہ نہیں، یا وہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اس حدیث شریف پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر سے جب خواتین جاتی ہیں، ہماری بیٹی جب جاتی ہے، ہماری بہن جب جاتی ہے، وہ یونیورسٹی جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، اس کی بات چیت دوستی کس کے ساتھ ہے۔ ان ساری چیزوں کا اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ہم ان کی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے جب مرد ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے زنا کا گناہ عام ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مردوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اس بات کو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، بے حیائی کی باتیں یا بے حیائی کے کام عام ہوں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو ہم اگر اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم بھی اس وعید کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یا پوری دنیا کے اندر جو 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، جس کو اظہار محبت کا نام دیا گیا، اور جو گرل فرینڈ کا رواج، جو کلچر ہمارے ہاں یہ رواج جڑ پکڑتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی ہمارے ہاں بڑی ترویج کی جا رہی ہے، اس کو عورتوں کی آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت نے زنا قرار دیا ہے۔ یہی وہ زنا ہے جس کی شریعت نے 100 کوڑے سزا مقرر کی ہے، اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اس گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم اور سنسار کرنے کی سزا اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں جب پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں طرح طرح کے واقعات ہوئے، معصوم بچیوں کے ساتھ ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تو اس موقع پر سب کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پھر فون کر کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس کا کیا حل ہے، شریعت اس کا کیا حل بتاتی ہے، مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا اس کا حل بتائیں۔ تو قرآن اور حدیث نے اس کا حل پہلے ہی بتا دیا۔ قرآن نے جو عورت کو یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور بند سور کر میک اپ کر کے بازاروں میں گلیوں میں مت پھرو، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ اس لیے کہ مرد کی فطرت میں عورت کی طرف میلان رکھا ہے، جب عورت بند سور کے نکلتی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اظہار محبت کا نام دیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ شریعت اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی انسان کی فطرت کو مسخ نہیں کرتا۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کو بھوک لگتی ہے، اب یہ اس کی فطرت ہے۔ اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بھوک نہیں لگنی چاہیے، یا اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کچھ کھائیں نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ حلال طریقے سے کھا لیں، حلال چیز کھائیں، اور حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی اور رزق اور روٹی اور وہ کھائیں، اس لیے کہ کمائی کا ایک طریقہ حرام ہے، ایک حلال ہے۔
چوری سے بھی انسان کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے بھی کماتا ہے۔ اب شریعت نے یہ بتا دیا کہ چوری سے کمایا ہوا نہیں کھانا، اور اپنی محنت مزدوری سے جائز طریقے سے جو کمایا وہ کھانا ہے۔ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا اور بکری یا گائے کا گوشت کھانا ہے۔ شریعت نے حدود متعین کر دی ہیں۔ یہی معاملہ انسان کی فطری خواہش، جنسی خواہش کا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس خواہش کو بالکل دبا دو، اس کو بالکل ختم کر دو، بلکہ اسلام نے اس کی حدود مقرر کر دی کہ یہ جائز ہے، نکاح کر لو، نکاح اس کا جائز طریقہ ہے، اور جائز طریقے سے تم اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکتے ہو، اور زنا اس کا ناجائز اور حرام طریقہ ہے، اس کے لیے شریعت نے اس کے راستے بند کیے ہیں، اور اس سے منع کیا ہے کہ اس سے خود بھی بچو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو اس چیز سے بچاؤ۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو محبت کا نام دیا جاتا ہے، اس کو اس لیے محبت کا نام دیا جاتا ہے کہ اس میں ٹینشن نہیں ہے۔ آج ایک کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ، نہ اس میں اس چیز کی ٹینشن ہے کہ اس کو مہر دینا ہے، نہ اس چیز کی ٹینشن ہے کہ اس کو گھر دینا ہے، نہ اس چیز کی ٹینشن ہے کہ اس کو خرچہ دینا ہے، بلکہ جب اپنی جنسی خواہش کی تکمیل ہوئی ایک سے دوسرے کے ساتھ، دوسرے سے تیسرے کے ساتھ، تو بحیثیت مسلمان ہم مغرب کی ان چیزوں میں نقالی کرنے جا رہے ہیں کہ مغرب خود جن چیزوں سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ جو جنسی تشدد کے واقعات پیش آئے اور گزشتہ سالوں کے اندر جو ایسی اندوہناک ویڈیوز عورتوں کی بن کر آئیں، اب ان عورتوں پر کیا گزری ہوگی؟ اب ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ، اور جب ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں اس کی وجہ سے جو پریشانی ہوئی، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے اسلام کی اس تعلیم کو فراموش کر دیا ہے۔ تو یہ جو عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں، یہ عورتوں کو آزادی نہیں دے رہے، یہ در حقیقت مردوں کو آزادی دے رہے ہیں کہ مردوں کی پہنچ میں آ جائیں عورتیں۔ کس طرح مردوں کی پہنچ میں آ جائیں تاکہ بے حیائی عام ہو، زنا عام ہو، فحاشی عام ہو؟ تو زنا اور بے حیائی کے راستوں کو آسان سے آسان تر اور نکاح کے راستوں کو مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے۔ تو ہماری عورتیں بھی بسا اوقات اس خوشنما نعرے میں پڑ جاتی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جا رہے ہیں، ہمیں آزادی دی جا رہی ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں۔ اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے، اسلام نے جو عورتوں کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے اور جو نوجوان ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اذن لی فی الزنا، کہ مجھے زنا کی اجازت عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور ان کو ڈانٹنے لگے، ان کو کہا ماہ کہ بھائی یہ بات نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ جب وہ قریب آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ہرگز اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنی ماں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے مزید اس پہ بس نہیں کیا، آپ نے پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے مزید پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے خالہ کا پوچھا۔ یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا جب تم پسند نہیں کرتے تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارا نوجوان بھائی جب کسی کی بیٹی بہن سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچے کہ کیا اگر کوئی دوسرا شخص میری بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار کرے تو میں اس کو اجازت دوں گا؟ اگر میں اپنی بہن بیٹی کے لیے اس چیز کو برداشت نہیں کرتا اور جب میری بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، میں اس کو فحاشی سمجھتا ہوں، میں اس کو غیرت حیا کے خلاف سمجھتا ہوں، تو جب خود میں اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں تو کیا وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے؟ حدیث شریف کے اندر تو یہ فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ مغرب کی نقالی میں ہم طرح طرح کے تجربے کر کے، بے حیائی کے تجربے کر کے ناکام ہو چکے ہیں، اور اب حکومت کی طرف سے بھی پابندی لگائی گئی کہ کوئی چینل ویلنٹائنس ڈے کی کوئی نشریات نہیں دکھائے گا۔ بہت ہی قابل تحسین، بہت ہی قابل داد اقدام ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن یہ اقدام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔
اس طرح کے واقعات سے پہلے ہی اگر کر لیتے، جس کی ہم نے بار بار دہائی دی، جس کی بار بار ہم کہتے رہے، ممبر سے یہ آواز اٹھاتے رہے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اگر ابھی بھی ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری خواتین کو اور ہمارے مردوں کو قرآن کا، دین کا، سنت کا مزاج سمجھ آ جائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ در حقیقت اسلام ہی ہمارے مفادات کا، ہماری عزت کا، ہمارے آبرو کا محافظ ہے، تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔